السلام علیکم جی. میں نے سوچا میں جہاں سیر کروں میں آپ لوگوں کو بھی سیر کراؤں. انجوائے کریں, زندگی کے ہر پل کو انجوائے کریں. پھر آپ کہیں گے تمہارا نام تو ہم فن, فلیور اور تھرل رکھ دیتے ہیں. تو زندگی ایک انجوائے ہے اگر ہم سمجھیں. اگر ہم پریشانیوں میں گزاریں تو بھی گزر جائے گی, خوشیوں میں گزاریں تو بھی گزر جائے گی. اگر ہم اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی بھیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ہماری زندگی میں پریشانیاں, ڈپریشن, ٹینشن, انگزائٹی نہیں ہوگی. تو آپ میرے ساتھ سیر کریں, انجوائے کریں. میں بھی اپنے ایک دو کام کرنے جا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو ساتھ شامل کر لوں تاکہ ہم گپ شپ کرتے جائیں. ہم نے گپ شپ کا ایک انجوائے ہوتا ہے, ایک عجیب سی رنگینی اور ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خوشی دے جی. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام رشتہ داروں کو, فرینڈز کو, بچوں کو, سب کو خوشیوں سے نوازے. اچھا, ہم اللہ تعالیٰ سے خوشی تو مانگتے ہیں لیکن یہ تو ہماری حرص و ہوس ہے نا کہ مانگتے ہیں. اچھی بات ہے, مانگنا چاہیے. لیکن جو میرا پیارا رب, جو ہمارا خالق کائنات, مالک کائنات, رب کائنات, معبود کائنات ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اور وہ ہمیں خوشیاں جو دیتا ہے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوشیوں میں خوش رہنے کی توفیق دے. اس کا مزہ بھی کچھ اور ہے. جو خوشیاں ہمیں ملیں تو ان سے بھی تو ہم خوش ہوں نا. کہتے ہیں نا موقع اویل کرو. تو موقع اویل جو ایک لفظ ہے نا, وہ میری سمجھ میں اسی طرح ہی ہے کہ خوشیوں کو بھی جو ہمیں ملی ہیں ان کو بھی ہم خوشی اس کو انجوائے کریں. زندگی میں کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. اگر ہم نے ہر کام کو چھوٹا سمجھا تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم ترقی کریں, ہماری سوچیں تبدیل ہوں. میں تو خود بڑی ڈھیٹ اور ضدی ہوں اور مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ڈھیٹ پنے اور ضدی پن میں کیا حاصل ہوا, کچھ بھی نہیں. انجوائے کرو لائف کو. یہ نہیں کہ مطلب بیکاری میں ہی آپ خراب کریں اپنی لائف, ایسا ہرگز میں نہیں چاہ رہی. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے گھر میں, گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے جو بھی کام کرنا ہے اس کو ہم بوجھ سمجھ کر نہ کریں. اسلام دین ہمارا مذہب ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اگر ہم اسے غور سے دیکھیں. اس کو لیچڑ پنے کا مذہب ہمارا نہیں ہے. ہمارا مذہب بہت خوبصورت, بہت مزے کا اور ہماری زندگیوں میں سکھ سکون لانے کا سبب ہے. تو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں نا اس کو ہم کریں انجوائے. اب میں نے تو وقت ضائع کیا. میری پیاری بیٹیوں, میری بہو رانیوں, میری سہیلیوں, میری بہنوں, فرینڈس اینڈ سب لوگ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, تو میری اب یہ خواہش ہے کہ آپ سب انجوائے کریں. نماز روزہ حسب توفیق کریں, ضرور کریں جتنا ہم سے ہے, اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے, یہ ہمارے اوپر فرض ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور جب زندگی ہے تو زندگی میں کام بھی ہیں. جب کام ہیں تو ہم ان کاموں کو انجوائے سمجھ کر کام کریں, بوجھ سمجھ کر نہ کریں. جب ہم اسے اپنا فرض اور انجوائے سمجھ کر کام کریں گے نا تو آپ یقین مانیں کہ اس کی آؤٹ پٹ, اس کا رزلٹ A1 گریڈ میں ہوگا. اور جو ہم بوجھ سمجھ کر, علامہ سمجھ کر ایسے ہی بیکاری میں, فضول میں کریں گے کام, تو وہ جو کام ہے ہمارا وہ تو بس پھر بیکار ہے نا. اس کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, بس ایک روٹین ورک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خوشی دے اور ہمیں ہر پل کو انجوائے کرنے کی توفیق دے. آپ میرے ساتھ اس سیر میں کافی انجوائے کر رہے ہوں گے, آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. اور پتہ نہیں ہر انسان کی سوچیں اور طریقے فرق ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے شکلیں,
فرق بنائی ہیں، ایسے ہی انسانی سوچ بھی فرق ہے۔ اسی سے تو زندگی کی رنگینی ہے، اسی سے تو دلکشی ہے۔ اگر ہم سارے ایک جیسے ہو جائیں اور ہو جاتے تو پھر کیا مسئلہ تھا، پھر اس میں رونق نہیں تھی، بس پھر وہ گزران تو ہوتی۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال کے مطابق شاید اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ میرے بندے مجھ سے دعا کریں، میرے بندے کہیں مجھے بھول نہ جائیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ اور ہم ہیں کمزور انسان، یاد تبھی کرتے ہیں جدو کسی بھی پریشانی دا سیکا لگ جائے، یا اولاد ذلیل کرے، یا کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو پھر کہی دا اللہ میاں، اللہ تعالیٰ۔ تو بس یہ چیزیں جو ہے نا، آپ کہیں گے ایک ہی بات کرتی ہے، یہ ایک ہی بات کرتی ہے، میں کیا کروں، کیونکہ میں نے اپنی لائف ویسٹ کی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ اب اور لوگ بھی میری طرح ہی، بچے جوان جو ہو رہے ہیں، بچیاں ہیں، وہ لائف ویسٹ کریں، انجوائے کریں۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بات ہے، پڑھائی کا کام ہے، جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو بھی ہم انجوائے سے ہی کریں تو مزہ آئے گا، تو ہمارے گریڈز اور نمبرز اور ہماری امپروومنٹ ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے، ٹھیک ہے میں 50% تو ضرور بڑبڑائی ہوں گی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں نے بہت سارے کام زندگی میں انجوائے سے کیے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ اپنے ان خوبصورت رشتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنائے ہیں، بہن، بھائی، ماں باپ، برادری، خاندان، یہ تو رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرینڈز، دوست، احباب، سہیلیاں، یہ بہت ضروری ہیں زندگی میں، لیکن اب ہمارا ایک فالٹ ادھر یہ آ گیا ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جو رب نے ہمارا تعلق جہاں بنایا، تعلق تو خیر یہ بھی رب کا ہی بنایا ہوا ہے، یعنی وہ خونی رشتے جسے بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، ہم ان کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دینے لگ گئے ہیں کہ یہ غریب ہیں تو کیسے ملیں، کسی سے کیسے ملوائیں، شرم آندی ہے جی، اور یہ امیر زیادہ ہیں، ان سے کیسے ملیں، اب ہمیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے جی۔ غریبوں، جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں ان کو ملواتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، اور جو ہمارے امیر رشتہ دار ہیں ان سے ملتے ہوئے ہمیں خود شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے۔ تو رشتہ داریوں میں، محبتوں میں، بلڈ ریلیشن میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ محبت بھرے ہوتے ہیں، ان کی بہت تہ دل سے قدر کرنی چاہیے۔ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ ہم سب کو رات کو سوتے وقت اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ آج ہم نے کس کس کو معاف کیا، کس کس کے ساتھ ہمیں ناراضگی ہوئی اور کیا کیا ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی۔ اور یہ کام اگرچہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، یہ کام بالکل آسان نہیں ہے۔ معاف کر دینے کے لیے بہت بڑا دل اور بہت بڑا ظرف چاہیے۔ ہماری ایگو، ہماری انا ہمارے آگے آ جاتی ہے، جس سے ہمارے اندر جو ہے نا ایک ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی۔ بہت سال پہلے کینسر اور دیگر بیماریوں کو بہت سمجھا جاتا تھا، چلیں وہ تو بیماریاں نظر آتی تھیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، یا کوئی اور بھی موذی بیماریاں، لیکن یہ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، یہ تو ہماری اپنی پیدا کردہ ہے، اور اس کو ہم تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں اس مریض کو لے کے جا سکتے۔ ہر ایک کو ہم میں سے اپنی انگزائٹی، ڈپریشن دور کرنے کے، ٹینشن دور کرنے کے طریقے خود ڈھونڈنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں پختہ یقین رکھنا ہے۔ اور میں اکثر اب آ کے، پہلے تو میں ایسا نہیں سوچتی تھی، اب آ کے میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دنیا کی اس دوڑ میں شامل رکھا جو کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارا ہر پل خیر خوشی کا رکھنا،
ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی کہ دعا کیسے کرنی ہے. تو یہ ہم کئی دفعہ ایسی عجیب دعا کر بیٹھتے ہیں. تو بس یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. انسان کئی دفعہ بھولے پن میں بھی دعائیں کرتا ہے. 2009 میں جب میں حج پر گئی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا تو گھر بہت خوبصورت ہے، ایسا گھر تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، چلو مجھے تو سادہ سا یہ ایک میرا گھر دے دے. ایسی میں نے سادگی کی عجیب سی دعا کی کہ جیسے اللہ میاں کو کوئی تنگی ہوگی مجھے بڑا گھر یا خوبصورت گھر دیتے ہوئے. بس انسان ہے، نا سمجھی تھی. میں جیسے ہی حج سے آئی 2-4 ماہ گزرے ہوں گے تو گھر بننا شروع ہوا. اب میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ تو میری اپنی دعا تھی کہ سادہ گھر ہو. تو بس انسان یہ سوچتا ہے نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی قصے کہانی شیئر کر رہی ہوں، مطلب ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیسی دعا کریں کہ ہمیں فائدہ ہو. مقصد ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم مطلب وہ چاہ نہیں رہے ہوتے، لیکن ہر حال میں ہمیں اپنی جو ہے نا اصلاح کی ضرورت ہے. اور جیسے ہم اب روڈ پہ جاتے ہیں، اپنا بچاؤ ہم خود کرتے ہیں کہ لگ نہ جائیے، واج نہ جائیے. ڈر آتا ہے نا چوٹ سے، ایکسیڈنٹ سے، تھانے میں بند ہونے سے، دیگر حالات سے کتنا خوف ہوتا ہے. ہم اپنی کیئر خود کر کے چلتے ہیں، اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے. لیکن جب رشتہ داروں کی بات آتی ہے لڑائی کی تو وہاں نہیں ہم بچتے. ہم وہاں اپنی ایک ٹانگ بیچ میں اڑانا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، جس سے لڑائی بہت بڑھ جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ، ایک ہوتا ہے فیملی ایکسیڈنٹ. تو ہمیں فیملی ایکسیڈنٹ سے بھی بچنا چاہیے. یہ غلطیاں مجھ سے ہوئیں، انجانے میں ہوئیں، کچھ جوانی کے جانے میں ہوئیں، جس کو کہتے ہیں نا ارادہ تو خیر کیا تھا، لیکن بس ہو جاتی ہیں، انسان ہے. تو میں آپ سب سے امید کر رہی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اس جگہ پر واک پر، سیر پر، واک تو نہیں سیر پر، گاڑی کی سیر پر انجوائے کیا ہوگا یقیناً، اور آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو گپ شپ کا سین ہے یہ مجھے اچھا لگا ہے. میرا دل بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ میں اچھی باتیں کرتی ہوں. جب اچھی باتیں کروں گی نا تو جب میں اپوزٹ یعنی غلط باتیں یا نقصان والی یا پریشانی والی سوچوں گی نا تو مجھے پھر شرم آئے گی. یہ ایکچولی ہے تو میری اپنی اصلاح. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کی ہمیں توفیق دے اور ہماری ہیلپ کرے. آمین. السلام علیکم جی.